اسلام آباد کی ٹک ٹاکر ہو یا کوئی بھی ایسی خواتین یا وہ لڑکیاں جو کسی رشتے سے انکار کر دیتی ہیں اور انہیں غیرت کے نام پر یا ویسے انکار کرنے پر قتل کر دیا جاتا ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ عورت کی نہیں کو نہیں کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ کیا مرد کی مردانگی صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ عورت پر غصہ نکالے، بلکہ ان کو قتل کرنے کو بھی جواز بخشا جاتا ہے؟ ہم ایسی معاشرت میں جہاں پر عورتوں کی آزادی بھی ایک معمہ ہے، وہاں پر ان کے قتل پر ہونے والے اس طرح کے معاملات کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا عورتوں کی آزادی اتنی بری چیز ہے؟ اس سب پر آج ایک تفصیلی گفتگو کریں گے اپنے پوڈ کاسٹ میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں نایاب گوہر جان، جو کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے اور ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن پنجاب پیپلز پارٹی بھی ہیں۔ السلام علیکم نایاب، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ مجھے یہاں پر دعوت دینے کے لیے۔ بہت شکریہ نایاب آپ کا۔ یہ ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور کچھ اگر ماضی پر نظر دوڑائیں تو بہت ساری ایسی لڑکیاں ان کے ایسے کیسز سامنے آئے جنہیں غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا، یا اگر انہوں نے رشتے سے انکار کیا تو انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ ہاؤ ٹو سے نو، یہ اتنا بڑا ایشو کیوں ہے ہماری سوسائٹی کے اندر؟ بالکل، دیکھیں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم آج بھی ایز اے سوسائٹی عورت کو شاید پورا انسان ہی نہیں سمجھتے۔ سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو ایک جیتا جاگتا انسان سمجھتے ہیں تو تبھی آپ اس کی رضامندی، اس کی مرضی، اس کے حقوق، اس کی آزادی کا احترام کرتے ہیں۔ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان مکمل طور پہ انسان ہی نہیں ہے، یا اس کی انسانیت جو ہے وہ اس کے خاندان کے جو باقی فرد ہیں، خاص طور پہ جو مرد حضرات ہیں، ان سے جڑی ہوئی ہے، یا اس کی عزت ان سے جڑی ہوئی ہے، تبھی آپ جو ہے وہ اس کی خود کی رضامندی اور خود کی مرضی اور آزادی کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ ہم ایک پیٹریارکل معاشرے میں رہتے ہیں، ہم ایک انتہائی پیٹریارکل معاشرے میں رہتے ہیں، میں تو کہوں گی کہ جہاں عورت کی رضامندی، عورت کی مرضی کو بچپن سے ہی ایک بری چیز سمجھا جاتا ہے۔ ہم اگر اپنے گھروں کا ماحول دیکھیں، آج دیکھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوسائٹی کا ایک میکرو اور مائکرو انالیسس بھی کریں۔ میکرو تو ہم بہت کرتے ہیں کہ سیاست میں کیا ہوتا ہے، معیشت میں کیا ہوتا ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، لیکن آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے، ہمارے فیملی سسٹم کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک ایوریج فیملی اٹھا کر دیکھیں پاکستان کے اندر، تو آپ کو ایک بہت واضح فرق نظر آئے گا کہ جس طرح سے بچیوں اور بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ ایک بچی جو ہے، جب سے وہ پیدا ہوتی ہے، اس کو اس چیز کا احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ ایک عورت ہے، وہ ایک لڑکی ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی ایکشنز پر نظر رکھی جاتی ہے ایک مائکروسکوپ کی طرح، جس طرح سے وہ کیا پہن رہی ہے، وہ کہاں جا رہی ہے، اس کی کیا عادتیں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ گھر میں اگر ایک چھوٹی بچی ہے اور اگر اس کا کوئی بھائی ہے، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گھر میں بھی نا اس بیٹے کو، بھائی کو امپورٹنس دی جا رہی ہوتی ہے، اور لڑکی جو ہے وہ یکسر اگنور ہو رہی ہوتی ہے۔ بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بنیادی فلا ہے ہمارے فیملی سسٹم کے اندر بھی، کہ بیٹوں کو بس بیٹے ہونے پر ایک تاج پہنایا جاتا ہے، وہ گھر کا فخر ہوتے ہیں، اور وہ ان کے پاس ساری امیدیں بھی ان کے پاس ہوتی ہیں، ساری اپرچونیٹیز بھی ان کے پاس جاتی ہیں۔ اگر آج بھی آپ ایک ایسے گھرانے سے پوچھیں گے جہاں وسائل کی کمی ہے، کہ اگر ان کو چوز کرنا پڑے کہ وہ اپنی بیٹی کی تعلیم میں انویسٹ کریں گے یا بیٹے کی تعلیم میں انویسٹ کریں گے، تو آپ کو 90% سے زیادہ لوگ یہ کہیں گے کہ وہ بیٹوں کی تعلیم میں زیادہ انویسٹ کریں گے۔ اچھا، آپ نے روٹ کاز کا جو ہے وہ ذکر کیا، اور یہ بڑا خوبصورت اس بات کا جواب ہے کہ تربیت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن میں واپس اپنے سوال کی طرف آؤں گی۔ ہاؤ ٹو سے نو، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ نو کیسے کہا جائے، کیسے کہیں وہ لڑکیاں جو رشتے سے انکار کرنا چاہتی ہیں، وہ سیٹسفائڈ نہیں ہیں اس رشتے سے؟ بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا اس وقت، کہ ہم لوگ ہم آزادی کی بات تو کرتے ہیں، ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ خواتین کے پاس حقوق ہونے چاہیے، ان کی رضامندی جو ہے اس کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے، ان کی مرضی کو امپورٹنس دی جانی چاہیے، لیکن ہم یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ ان آزاد اور اس طرح کی ماڈرن خواتین، یا جن کو اپنے حقوق کا پتہ ہے،
ان کے ساتھ رہنے والے مرد حضرات کہاں سے آئیں گے؟ بیکاز دوسرا ہاف تو وہ ہے ہمارے معاشرے کا، دوسرا ہاف تو وہ ہے ہم سارا فوکس جو ہے، ہم اگر ویمنز رائٹس کی موومنٹس کی بھی بات کریں، جو جتنی بھی تحریکیں چلتی ہیں، تو ہمارا سارا فوکس خواتین پہ ہوتا ہے، جو کہ بجا ہے، کیونکہ ظاہر ہے تشدد زیادہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، مسائل ان کے زیادہ ہیں، اپرچونیٹیز کی کمی ان کو ہے، لیکن ہم وہ دوسرا حصہ بھول جاتے ہیں کہ ایز اے سوسائٹی ہمارا اس وقت المیہ یہ ہے کہ یہاں پر مرد حضرات اور بڑی دفعہ ان کے جو خاندان ہیں ان کو عادت ہی نہیں ہے کسی لڑکی. میں مس نایاب، میں آپ نے یہ بات کہہ کے نا میرا بھی دماغ اس طرف آپ لے آئی ہیں کہ ہم ہمیشہ عورتوں پر بات کرتے ہیں، اگر وہ آزاد ہیں تب بھی ان پر بات، اگر ان کے حقوق اور ان کے فرائض کی بات ہو رہی ہے تب بھی عورتیں جو ہیں وہ ٹارگٹ ہوتی ہیں. بہت ساری ایسی جب آزادی کی تحریکیں ہوتی ہیں تب بھی خواتین ہی ڈسکس ہوتی ہیں، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں بھی ہم ابھی تک خواتین کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہم نہیں کریں گے اب خواتین کو ڈسکس، ہم ان مردوں کو ڈسکس کریں گے جو نہ تو عورتوں کو امپاور ہونے دیتے ہیں، اور اگر وہ اس چیز کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ عورتوں کو امپاورڈ ہونا چاہیے تو پھر بھی ان کو ان کے ساتھ رہنا نہیں آتا. بالکل. دیکھیں 2-3 مسئلے ہیں. سب سے پہلے تو مرد حضرات ایک بڑی تعداد والے وہ ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارا معاشرہ پیٹ عقل ہے، اور مانتے ہی نہیں ہیں کہ خواتین کو کوئی بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کی ایک اپنی الگ ہی فلسفی ہے کہ نہیں جی ہم تو بڑی عزت کرتے ہیں خواتین کی، ہم تو بڑا احترام کرتے ہیں خواتین کا. کہاں سے کرتے ہیں؟ آج آپ ایک سڑک پہ چل کے دکھائیں مجھے، میں اور آپ چلتے ہیں، ابھی شلوار قمیض میں نے پہنی ہے، دوپٹہ میں نے لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ناٹ دیٹ میٹرز، ٹھیک ہے نا. میرے ساتھ کوئی برقعے والی لڑکی بھی ہوگی یا آپ ہوں گی یا کوئی جینز والی لڑکی بھی ہوگی. آج ہمیں بتائیں کہ کیا یہ معاشرہ عزت کرتا ہے ہماری کہ جو سڑکوں پہ چلتے ہوئے ایک نارمل پریکٹس ہے کہ لوگ آوازیں کستے ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں، کس طرح کا آپ کو ایک رسپانس ملتا ہے جس سے کوفت ہوتی ہے آپ کو. سو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک اوور ویلمنگ میجورٹی مرد حضرات کی وہ ہے جو تسلیم ہی کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے، یہاں پر مرد رولز بناتے ہیں، مرد ہی ہر چیز طے کرتے ہیں، یہ خواتین کا معاشرہ ہے ہی نہیں. وہ مانتے ہی نہیں ہیں. نمبر 2 وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بڑے مسائل ہیں، بچیوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، معیشت میں پارٹیسپیشن کا مسئلہ ہے، امپاور ہونا چاہیے، لیکن ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ امپاورمنٹ کیا ہونی چاہیے. ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ 8 مارچ کو آپ کو نعرے کیا لگانے چاہیے. ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ گڈ امپاورمنٹ ورسز بیڈ امپاورمنٹ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو آج بھی یہ لفظ جو ہے آزادی، اس میں سم ہاؤ فحاشی نظر آتی ہے. مجھے اس طرح کے مائنڈ سیٹ کی سمجھ نہیں آتی کہ جب کوئی خاتون آزادی کی بات کرتی ہے تو اس کا آٹومیٹکلی فحاش مطلب کیسے نکلتا ہے. اینڈ نمبر 3 وہ مرد حضرات ہیں کہ جو ان ساری چیزوں کے باوجود ان کو رہنا نہیں آتا کسی خود مختار عورت کے ساتھ، اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور یہ ہماری پوری جو ابھی میں نے آپ کو پرابلم بتایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ آج بھی ایک اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ عورت کو پوری طرح انسان نہیں سمجھتے. کیونکہ جب آپ کو بچپن سے یہ بتایا جاتا ہے کہ بیٹا یہ دیکھو، ایک چھوٹے بچے کو اگر یہ بتایا جائے گا کہ تمہاری بہن کے بھی وہی حقوق ہیں جو تمہارے ہیں، تمہاری بہن کو بھی نہ کہنے کا حق ہے، تمہاری بہن کو بھی باہر جانے کا حق ہے، تمہاری بہن کو بھی انجوائے کرنے کا حق ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، ایک بچی ہے، یہ سارے حقوق صرف تمہارے نہیں ہیں. کتنی عجیب بات ہے مس نایاب کہ اگر اس خاتون کے انڈیپینڈنٹ ہونے کو، امپاورڈ ہونے کو وہ ایکسیپٹ کر بھی لیتے ہیں تو بہو ڈاکٹر چاہیے لیکن اس کو گول روٹی بھی بنانی آنی چاہیے. یہ کیسی ایکسیپٹنس ہے؟ ایبسلیوٹلی. میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ یہ پارشل سے بھی کم والی ایکسیپٹنس ہے کہ جہاں پر آپ صرف اپنا فائدہ دیکھیں کہ آپ کو اس میں سے کیا، یعنی آپ اس ایک پڑھی لکھی امپاورڈ لڑکی کو اپنی مرضی سے اپنے مطابق رکھیں تو وہ والی پڑھی لکھی آپ کو پسند ہے. لیکن اگر وہی پڑھی لکھی لڑکی یہ کہے کہ جب میں نے اتنی محنت کی ہے تو میں آگے کام بھی کرنا چاہتی ہوں، اپنا کریئر بھی چلانا چاہتی ہوں. اکثر ہم نے سنا ہوگا کہ میڈیکل سیٹس کے حوالے سے عموماً بات کی جاتی ہے کہ لڑکیاں اور خواتین جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کرتی، پریکٹس نہیں کرتی، چھوڑ دیتی ہیں. بالکل. لیکن میں کہوں گی کہ وہ ساری کوئی ایک جیسی نہیں ہے کہ جن کو بہت شوق ہے فیملی بنانے کا، گھر بنانے کا، اور اس کے لیے وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ دیں. بہت محنت لگتی ہے اس سیٹ کو سیکیور کرنے کے لیے. بہت ساری خواتین کو یہ
پریشر ہوتا ہے فیملی کی طرف سے, سسرال کی طرف سے, یا شاید وہ اپنا ذہن اس طرح سے بنا نہیں پاتی کہ وہ کس طرح مینیج کریں گی. دیکھیں سب سے بڑا اگین ہم واپس آ جاتے ہیں خاندان کے اندر. ڈویژن آف لیبر آپ دیکھیں, اگر شادی ہوتی ہے تو ڈویژن آف لیبر آج بھی صرف پاکستان میں ہی نہیں, مائنڈ یو میں یہ بتاؤں کہ اس پہ انٹرنیشنلی بھی بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے کہ ایون کئی مغربی ممالک میں بھی فیملی اسٹرگل کر رہی ہیں. جب خواتین نے کام کرنا شروع کیا تو کیونکہ مرد حضرات کو گھر کی رسپانسبلٹیز لینے کی عادت ہی نہیں تھی, بانٹنے کی عادت ہی نہیں تھی, تو وہ بیک فائر اس طرح سے ہوا کہ خواتین بیچاری کے اوپر ہی ڈبل رسپانسبلٹی آ گئی, جو کہ ہم آج یہاں ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کیونکہ مرد حضرات کو یہ بتایا نہیں جاتا کہ گھر کا ڈومین بھی آپ کا ڈومین ہے, بچے بھی آپ کے ہیں, خاندان بھی آپ کا ہے, ہر چیز آپ نے مل بانٹ کے کرنی ہے, ہر چیز 50-50 ہے. اگر وہ جو ایک جملہ بولا جاتا ہے نا کہ زندگی کی گاڑی جو ہے اس میں میاں بیوی دو پہیوں کی طرح ہے, وہ دونوں برابر چلیں گے تو گاڑی چلے گی, یہ عورت کو ہی سنایا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جیسے آپ نے ابھی ڈاکٹر بہو کی بات کی, میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی ایک انفارچونیٹ یہ ریالٹی ہے کہ اتنا اہم شعبہ, یعنی ہم پاکستان کے اندر ہیلتھ کیئر ایک کرائسس کے اندر ہے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پچھلے 20-30 سالوں کے اندر لڑکیاں جو ہیں وہ ابھر کے آئی ہیں, وہ تعلیم کے اندر پیچھے چھوڑ رہی ہیں لڑکوں کو. کتنی شرمناک بات ہے کہ اس طرح کی ٹاپر جو لڑکیاں ہیں جو معاشرے کو کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں, جو خود اپنے آپ کو فخر سے اپنے خاندان کا سر جو ہے وہ روشن کر سکتی ہیں. کووڈ کے کرائسس سے نکلے, بالکل, اور خدا نخواستہ کوئی ایسی ہمارے ہیلتھ کے کرائسس میں ہیں ہم, ہمارا بڑا شرح جو ہے ڈاکٹر پیشنٹ کی وہ بہت بری ہے. میں یہی تو کہتی ہوں کہ عورتوں کا جو مسئلہ ہے وہ معاشرے کا مسئلہ ہے. بالکل. آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتی ہوں, یہ جو ابھی کم عمری کی شادی کے اوپر جو بل آیا, جس کو پاس کرتے کرتے 7 سال لگ گئے پارلیمان کے اندر, اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا گیا بل ہے, بتانے کی یہ کوشش کی کہ آپ کے بہت سارے معاشی مسائل جو ہیں وہ اس بچی کی خود مختاری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ کی اوور پاپولیشن کا مسئلہ کم عمری کی شادی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, آپ کی بچیوں کی یا عورتوں کی معیشت میں کنٹریبیوشن کم ہونے کا مسئلہ کم عمری کی شادی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, آپ کا ڈومیسٹک وائلنس کا مسئلہ کم عمری کی شادی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ کی اگر کم عمری کی شادی کی ہم بات کریں تو لیٹ میرجز بھی ایک پرابلم ہے. اس میں بھی تو آپ دیکھیں کہ وہ خواتین کتنی کمپرومائز کرتی ہے. اگر وہ کیریئر اورینٹیڈ ہیں, اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں, تو پھر ان کے جو ہے وہ شادی کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. آف کورس, بیکاز ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ خواتین کی ایکسپائری ڈیٹ ہے. آپ یہی تو میں بات کر رہی ہوں, جب آپ کسی چیز کو ایک انسان نہیں ایک چیز سمجھتے ہیں, یہ یا ایک پروڈکٹ ہے یا ایک آدھی چیز ہے, یہ ٹول ہے, تبھی آپ اس کے اوپر ہر وقت اس طرح کی قطغنیں بھی لگاتے ہیں. آپ اس کے حقوق کو ایک انکنوینئنس سمجھتے ہیں کہ یہ کیا آ گئی ہیں اپنی باتیں کرنے, اپنے نعرے لگانے, اپنا یہ کرنے, آپ کو اریٹیشن ہوتی ہے اس سے, اور تبھی آپ ان کے اوپر ایکسپریشن ڈیٹ بھی لگاتے ہیں. سو ایوری تھنگ کمز بیک ٹو دس. اور جو گھروں کا میں آپ کو بتا رہی تھی, یہ بہت بڑا کرائسس ہے کہ اب ہم ایک ماڈرن اکانومی کے اندر رہتے ہیں جہاں دونوں جو فرد ہیں ان کا کام کرنا ضروری ہے, لیکن کیا مرد حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ گھر کے اندر بھی دونوں افراد کا ذمہ داریاں بانٹنا ضروری ہے؟ کیا ان کے خاندان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لاڈلے بیٹے جو ہیں وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, ان کی بہویں بھی اگر باہر سے کام کر کے آتی ہیں اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گھر کے اندر بھی ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں, تو ان کا بیٹا بھی یہ کر سکتا ہے. دونوں برابر ہیں. یہ آپ کے بیٹے کے ساتھ زیادتی نہیں ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے مس نایاب کہ ہماری سوسائٹی کے اندر نا اس طرح کے قاتلوں کو بھی گلوریفائی کیا جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ غیرت مند تھا تو اس نے مار دیا. دیکھیں, غیرت کا تو جو ایشو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک خوفناک ایشو ہے. آج بھی ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ شرمسار ہونا چاہیے کہ آج بھی غیرت کے نام پر اس طرح سے قتل و غارت ہو رہی ہے. جس طرح سے آپ نے جو بچی کی بات کی, جو اسلام آباد والی بچی تھی, کہ اس نے نہ بول دیا, قندیل بلوچ کا بالکل. دیکھیں, یہی مسئلہ ہے کہ جب آپ عورت کو چیز سمجھیں گے, انسان نہیں سمجھیں گے, تبھی آپ اس کو اس طرح کی ایبسٹریکٹ چیزوں سے جوڑیں گے. کیوں ہے وہ آپ کے گھر کی عزت یا غیرت؟
نہیں ہے. وہ اپنی عزت یا غیرت ہے. ہر انسان اپنی عزت اور غیرت کے لیے رسپانسبل ہے. نہ میں آپ کے لیے رسپانسبل ہوں نہ آپ میرے لیے رسپانسبل ہیں. کیوں ایک خاتون کے اوپر یہ برڈن ڈالا جاتا ہے کہ وہ ایک پورے قبیلے, ایک پورے خاندان, ایک پورے معاشرے کی عزت ہے یا اس کی پورے معاشرے کی غیرت اس سے افیکٹ ہوتی ہے؟ یہ غلط ہے. یہ انسانیت کے خلاف ہے. یہ کسی قسم کے انسانی حقوق کے خلاف ہے کہ کسی ایک شخص کے اوپر ایک مرد کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کا بھی حق اس سوسائٹی نے دے رکھا ہے اور ایک لڑکی کو صرف انکار کرنے کا حق نہیں ہے. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ سوسائٹی آگے بڑھ رہی ہے, خواتین کی ویزیبلٹی بڑھ رہی ہے, جس طرح میں اور آپ ہیں, ہم دونوں ویزیبل ہیں, ہمارا ایک پبلک فیس ہے. اب مسئلہ, اب پیٹریارکی کی نوعیت بدل گئی ہے. اب بہت سارے مرد حضرات کو یہ لگتا ہے کہ کیونکہ یہ تو پبلکلی ویزیبل ہے, دیٹ مینس کہ اس کا تو کنسنٹ میٹر ہی نہیں کرتا. یہ تو گھر سے نکلی ہی اس لیے ہے, جس دن یہ گھر سے نکلی اس نے 4 دیواری پار کی, دیٹ مینس کہ ہر کنسنٹ مینس نتھنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں رہنے والی خاتون بھی سیف, وہ بھی سیف نہیں ہے, اور جو باہر جاتی ہے وہ مزید اور انسیف ہے, کیونکہ مرد حضرات کو یہ لگتا ہے کہ جو عورت گھر سے باہر نکلتی ہے وہ تو ویسی اسی لیے نکلی. جو یہ بچی ہے جو ٹک ٹاک کے اوپر ویزیبل تھی, یہ کیا اس کا گناہ تھا کہ وہ ایک لوگوں کو ہنسا رہی ہے, ایک پازیٹیو سی اس کی اتنی پیاری سی ایک سوشل میڈیا پریزنس تھی, اتنی پیاری وہ بچی تھی. اس سے کوئی یہ کیسے آٹومیٹکلی سمجھ سکتا ہے کہ 100% اس کی رضامندی ہوگی اگر میں اس سے دوستی کرنا چاہوں تو؟ کیا ویزیبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خود کی مرضی میٹر نہیں کرتی, اور خود انویزیبل ہو کر جو مرضی کرتے رہیں؟ ایگزیکٹلی. یعنی عورت کی انویزیبلٹی بھی مسئلہ ہے, عورت کی ویزیبلٹی بھی مسئلہ ہے, عورت کی ایگزسٹنس ہی مسئلہ ہے اس معاشرے کے اندر. یہ اتنا بڑا المیہ ہے. میں بلکہ آپ کے پلیٹ فارم سے یہ چیز سامنے لانا چاہوں گی کہ حال ہی میں جو گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ ایک آئی ہے ورلڈ اکنامک فورم کی, جو کہ دنیا کی ایک بہت جانی مانی کریڈیبل رپورٹ ہے, ہمیں ایک شرمناک اس دفعہ ریالٹی ہے کہ ہم لاسٹ نمبر پہ ہیں پوری دنیا میں when it comes to صنفی برابری. یعنی ہمارا 148 ممالک کا انہوں نے سروے کیا ہے اور اس میں سے ہم 148 نمبر پہ ہیں. اور چلیں اگر میں کہہ بھی دوں کہ جی سروے کے اندر کچھ تھوڑے بہت مسائل تھے یا ڈیٹا کلیکشن میں کوئی مسئلہ تھا, تو ہم لاسٹ بہت سالوں سے یا 147 پہ ہوتے ہیں یا 146. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر 4-5 ہم اپنی سوسائٹی میں اگر ایک نظر دوڑائیں تو جیسے آپ نے جہاں پر مائکرو انالیسس کی بات کی, میکرو انالیسس میں بہت ساری ایسی خواتین آتی ہیں جو بہت بڑے بڑے شعبے بھی چلا رہی ہیں, بہت خود مختار ہیں اور بڑے اچھے سے کام کر رہی ہیں. آپ خود بھی ان میں شامل ہیں, آپ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور آپ بڑے اچھے سے آپ اپنے کاموں کو لے کر چل رہی ہیں, خواتین کے لیے آواز اٹھاتی ہیں. تو پھر ایسی خواتین کو ہماری سوسائٹی, ہمارے کلچر میں کیا یکسر اگنور کر دیا جاتا ہے؟ دیکھیں آئی تھنک آج بھی انفارچونیٹلی ایسی خواتین کی ایک تو تعداد کم ہے. مطلب میں تو سمجھتی ہوں کہ ہر خاتون ہی اپنے محاذ پہ تو جنگ لڑی رہی ہے, لیکن ہر محاذ پہ ایک جنگ ہے خواتین کے لیے. لیکن جو پبلکلی جنگ لڑ رہی ہیں یا جو پبلکلی جن کے پاس اپرچونٹی ہے ایکسیل کرنے کی, انفارچونیٹلی آج بھی ان کی تعداد کم ہے. نمبر 2, تعداد کم ہونے کی وجہ سے اور معاشرے کا بہت پیٹریارکل ہونے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان خواتین کے لیے کتنا آسان ہوتا ہے ڈیسیجن میکنگ رولز میں آنا, لیڈرشپ رولز میں آنا, فیصلہ سازی کرنا, اور لوگوں کے مائنڈ سیٹس. مطلب کوشش ہم سب کرتے ہیں, لیکن ایک ویزیبل خاتون ہونا, ایک کریئر اورینٹڈ خاتون ہونا بھی اس ملک میں ایک جنگ ہے. اور ہم سب اپنے اپنے محاذ پر یہ جنگ لڑ رہی ہیں, کیونکہ آپ کو سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشنز کو بھی مینیج کرنا پڑتا ہے, آپ کو اپنے کریئر کی ایکسپیکٹیشنز کو بھی مینیج کرنا پڑتا ہے, اور آپ کو اس خوف کے ساتھ بھی رہنا پڑتا ہے جو ایک ویزیبل خاتون ہونے کے ساتھ جو ایک خوف آتا ہے, جو ہم نے دیکھ لیا ثنا کے کیس میں یا بہت ساری اور خواتین کے کیس میں. تو عورتیں بہت موجود ہیں, بڑی دلیر عورتیں موجود ہیں, بہت اس طرح کی. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی خاتون کو اتنا دلیر ہونا نہیں چاہیے فار بیسک رائٹس, فار اے بیسک رائٹ. میرا بیسک رائٹ ہے کہ میں گھر سے باہر نکل کے, اور جنگ کے الفاظ ہم یوز کریں, ہم کیوں کر رہے ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ ہم ایسی دنیا میں زندہ رہیں, ایسے معاشرے میں زندہ رہیں, ایسا دن دیکھیں کہ جہاں ہماری ووکیبلری میں سے یہ ریزیلینس اور جنگ اور دلیری یہ الفاظ جو ہیں یہ ختم ہو جائیں. یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ مجھے سولوشن بتائیں اس کا, کیونکہ مسئلے مسائل تو سوسائٹی کے تقریباً سارے ڈسکس کیے اور ساروں کا ٹارگٹ عورت ہی ہے.
حل کیا ہے؟ ایک عورت کس طرح ایک اپنی زندگی میں وہ آزادی حاصل کر سکتی ہے جس کی وہ مستحق ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ انفارچونیٹلی ابھی ہم نے یہ بات کہی لیکن میں پھر سے کہوں گی یہ بہت لمبی جنگ ہے، بہت لمبا ایک سفر ہے. اب اس کے اندر جی سلوشن بھی ایک جنگ ہے، پرابلم بھی ایک جنگ ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اتنے بڑے مسئلے کا کبھی بھی کوئی ایک بڑا حل نہیں ہوتا، آپ کو ایک ملٹی پرونگڈ اس کی اپروچ ہوتی. آپ مختلف انسٹیٹیوشنس کو پکڑیں. اس وقت مجھے لگتا ہے پاکستان کے اندر ایک جینڈر ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے کہ 50% جو آپ کی آبادی ہے وہ پراپر پورے سٹیزنس کی طرح وہ نہیں رہ پا رہی ہیں. یہ پیٹریارکل معاشرہ ان کو نہ ان کے حقوق دے رہا ہے بلکہ انفیکٹ ان کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ تشدد کیا جا رہا ہے. سو سب سے پہلے تو ہمیں اس پرابلم کو تسلیم کرنا ہے. اب بات شروع کرتے ہیں سیاست سے. ہمیں اپنی سیاست کے اندر ہمیں اپنے ڈیسیجن میکنگ رولز کے اندر خواتین کو زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میرا تعلق ایک ایسی سیاسی جماعت سے ہے جس نے ہمیں مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم دی، اور کتنا بڑا ان کا کردار ہے پاکستان کی خواتین کے لیے. آج بھی کوئی خاتون اگر کہے کہ کوئی مشکل محاذ پہ وہ لڑ رہی ہے تو وہ یہ سوچتی ہے کہ بھی اس خاتون کو دیکھو کہ جس نے اس دور میں اتنے آمرانہ دور میں ایک آمر کے ساتھ کس طرح سے لڑ کر اس کا سامنا کیا. سو ہمارے پاس یہ اگزامپلز موجود ہیں. اسی اگزامپل کو آگے لیتے ہوئے نمبر 1 مور ویمن ان پالیٹکس، مور ویمن ان ڈیسیجن میکنگ رولز. یہ ہمارا ایک ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم پارلیمان کے اندر بلکہ بڑھائیں گے کوٹاز خواتین کے لیے، کیونکہ جتنی زیادہ خواتین ڈیسیجن میکنگ اور قانون سازی کے فورمز پہ آئیں گی اتنا اچھا ہوگا. بالکل ایسے. نمبر 2 معیشت. یہ افسوسناک بات ہے کہ ہمارے پورے خطے کے اندر جو ہے وہ خواتین کی اکنامک پارٹیسپیشن لوئسٹ ہے. آپ بنگلہ دیش کا اگزامپل دیکھیں. بنگلہ دیش کی معیشت کے اندر خواتین کا کردار انقلابی رہا ہے. اس کے اوپر کیس اسٹڈیز لکھی جاتی ہیں کہ کس طرح سے جس معاشرے نے، جس معیشت نے خواتین کے لیبر کو ویلیو کیا. اور ہماری خواتین بہت ٹیلنٹڈ ہیں. بالکل بالکل، جو پڑھی لکھی ہیں وہ بھی، جو نہیں پڑھی لکھی ان کے پاس بھی بہت سارے سب ہیں. انفارمل اکانومی کے اندر ہماری آرٹیسانس کو آپ دیکھیں، گھروں سے بزنسز چلاتی ہیں، کیا کچھ. سو پالیٹکس میں، اس کے بعد معیشت کے اندر. اور دیکھیں جب آپ معیشت کی پارٹیسپیشن کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ خواتین کو آفیسز کے اندر یا معیشت کے اندر، فیکٹریز میں، ورک پلیسز میں، ان کے لیے پھر آپ کو ایک محفوظ انوائرمنٹ بھی بنانا پڑے گا. یہ نہیں آپ کر سکتے کہ آپ ان کو ایک مزید ایک اور جنگ کے اندر دھکیل دیں، جو کہ ہو رہا ہے یہاں پر. بالکل ہوتا ہے. کوئی بھی ورک پلیسز ویمن فرینڈلی ہے نہیں. اتنی ہراسمنٹ ہوتی ہے. اکثر مرد حضرات کو، باسز کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ خاتون گھر سے نکل کر آئی ہے تو پتہ نہیں کتنی مجبور ہے یا اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اور شی از سمبڈی کہ جس کے ساتھ میں کچھ بھی جو چاہوں کر سکتا ہوں. تو معیشت کے اندر، سیاست کے اندر، تعلیم کے اندر، صحت کے اندر، ہر جگہ ہمیں ایک ایمرجنسی صورت پہ. اینڈ دین جو اس میں میڈیا کا کردار ہے، جو جتنے بھی لوگ معاشرے میں جو مل کر معاشرہ بنا رہے ہیں، بالکل جو ذہن سازی کرتے ہیں، جو اوپینین میکرز ہیں، ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کس طرح سے سینسٹائز کریں. آپ کے لا میکرز سے لے کے جو لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں. آپ دیکھیں ہمارے تو یہاں پر پولیس اور لائرز ہی سینسٹائز نہیں ہیں. کوئی بیچاری جو خاتون جاتی ہے اپنا کیس لے کر، اس سے طرح طرح کے سوال کیے جاتے ہیں. ابھی مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ نور مقدم کے کیس میں جج صاحبان نے بہت سی اس طرح کی باتیں کی ٹرائل میں کہ اس کی ریلیشن شپ کے اوپر، اگر جیسا بھی ریلیشن شپ تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے. ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. پاور کوریڈورز کو بہت رسپانسبلی، نپی تلی بات کرنی چاہیے کہ آپ کسی انسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. سو جتنے بھی انفلوئنشل لوگ ہیں جو میڈیا کے اندر ہیں، ہم سب کو اپنی آواز اٹھانی ہے لوگوں کو سینسٹائز کرنے کے لیے. اور جہاں آپ نے یہ بات کی کہ پارلیمان میں جو ہے وہ عورتوں کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، ویسے ہی خاندان میں بھی. بالکل. خاندان میں بھی ان کو اتنا حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لیے کسی بھی جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے. وہ رشتے سے انکار ہو یا وہ طلاق لینا ہو، اس کے لیے یہ مشکل فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل. ہم جب کہتے ہیں کہ فیملی بھی ایک
اکثر انفارچونیٹلی ایک پیٹریارکل انسٹیٹیوشن ہوتا ہے تو یہ بات سچ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں خاندان سے محبت نہیں ہے, ہمیں بہت سارے لوگوں کو اپنی فیملی سے بہت محبت ہوتی ہے, لیکن دو چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم سچ ہو سکتی ہیں کہ آپ کو محبت بھی ہو لیکن یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی ادارہ ہے, انسٹیٹیوشن ہے جو کئی دفعہ آپ کے لیے رکاوٹ بھی بنتے ہیں, اتنی قربانیاں عورت سے بہت قربانیاں مانگتے ہیں. سو آپ نے جیسے کہا, میں نے میکرو چیزوں کا تو بتا دیا, لیکن بالکل جیسے آپ نے کہا جو پرائمری بیسک یونٹ ہے کسی بھی معاشرے کا وہ آپ کا خاندان ہے. ہر چیز وہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ میری پلی ہے, گزارش ہے پیرنٹس سے کہ اپنے بچوں اور بچیوں میں اس طرح سے فرق نہ کریں. یہ جو ٹین ایجرز لڑکے ہیں, جیسا کہ یہ ایک ریسنٹ کیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس نے مرڈر کیا اس لڑکی کا رشتے سے انکار پر یا نو کہنے پر, تو ایسے بچوں کی تربیت میں آپ سمجھتی ہیں کہ ماں کا بہت کردار ہے؟ اب ہم عورت کی بات ضرور کریں گے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. کیا سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیے, میں سمجھتی ہوں کہ ہمیشہ سے ہی ماں بیچاری کے اوپر سارا ذمہ داری ڈالی گئی ہے. آف کورس اس کا بھی کردار ہے, لیکن باپ کا بھی کردار ہے. باپ ماں کو کس طرح ٹریٹ کرتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے بیٹوں کے اوپر. دیکھیں, آپ نیکسٹ ٹائم یہ سوچیں, ایک چھوٹا سا آپ کو میں اگزامپل دیتی ہوں. ایک لڑکا, ایک بچہ ایک خاندان کے اندر جو باہر کسی سے لڑ کر آیا ہے یا کسی کو چھیڑ کے آیا ہے, ورسز ایک بچی جس کے ساتھ خود کوئی زیادتی ہوئی ہے یا اس کو کس نے چھیڑا ہے. گھر کے اندر واپس آنے کے بعد زیادہ ڈانٹ کس کو پڑتی ہے؟ بچی کو, جو وکٹم ہے, جس کو چھیڑا گیا ہوتا ہے. لیکن وہ لڑکا جس کی کوئی کمپلینٹ آئے کہ اس نے کسی کے ساتھ لڑائی کی ہے یا اس نے کسی کو چھیڑا ہے, اس پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ تو مرد ہے, بوائز ول بی بوائز, اس کی نیچر ہے. یہ ہے فرق, یہ ہے. اور پھر جو ہمارے یہاں ڈومیسٹک وائلنس کی شرح ہے, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اکثر شادیوں کے اندر ڈومیسٹک وائلنس ہے. اور جب بچے, خاص طور پہ میل بچے, یہ دیکھ کے بڑے ہوں گے کہ ان کے جو والد ہیں وہ ان کی والدہ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں, اگر اچھا سلوک کر رہے ہیں, برا سلوک کر رہے ہیں, وائلنٹ ہیں, نان وائلنٹ ہیں, اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. سو یس, آف کورس ماؤں کے اوپر تربیت کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ گھر میں زیادہ ہوتی ہیں, بٹ آپ کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مائیں اکثر اسی پیٹریارکل سسٹم کا حصہ ہوتی ہیں. وہ اس کے اندر سائملٹینیسلی کبھی کبھار وکٹم بھی ہوتی ہیں اور کبھی کبھار ولن بھی ہوتی ہیں, اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے پھر لڑکی کو خاموش کرایا جاتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ خود یہی ہوا ہے. سو یہ ہے ایک سائیکل, ایک خوفناک سائیکل جو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ہم عورت کو انسان نہیں سمجھتے, عورت کی خاموشی کو ہم زیادہ ویلیو کرتے ہیں عورت کی آواز سے. سو ہمیں یہ چاہیے گھروں کے اندر, گھر تو سیف اسپیس ہے نا, اپنے گھر میں تو کم سے کم لڑکی یا عورت کی آواز کو ویلیو کریں. کوئی لڑکی اگر یہ کہتی ہے کہ میں یہ بننا چاہتی ہوں یا یہ پڑھنا چاہتی ہوں یا یہ شادی نہیں کرنا چاہتی, تو خدارا اس کی بات سنیں, اپنی بیٹی پر یقین کریں. اور جب اگر کوئی لڑکی یہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ ادھر ہراسمنٹ ہوئی یا, تو اس کا باہر جانا بند نہ کریں. بالکل, آپ یہ کوشش کریں کہ وہ محفوظ کیسے ہو سکتی ہے, اس کو خود پر یقین دلائیں کہ آپ اس کے پیچھے کھڑے ہیں, بالکل, کہ کوئی اس کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہیں کر سکتا. دلائیں بلکہ اسے اس قابل بنائے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس سارے مسئلے سے یا اس سارے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے تو وہ خود کو کس طرح مضبوط بنا سکتی ہے اور کس طرح ایسے ایولز کا مقابلہ کر سکتی ہے. ایبسلیوٹلی. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس عورت کی یہ کس قدر آپ ضروری سمجھتی ہیں, اور آپ تو ماشاء اللہ سے وہ بیس پروگرام کو بھی جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں, اس کو بھی دیکھ رہی ہیں, تو یہ پروگرام کس طرح سے خواتین کے لیے جو ہے وہ آزادی کا قائل ہے یا ان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کی جو فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے وہ بیسز ہے اس کی باقی ہر طرح کی خود مختاری کا. کیونکہ جب عورت کے پاس گھر کے اندر فائنینشیل, جب اس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی انقلابی جو میں سمجھتی ہوں سوچ تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے عورت کو گھر کا سربراہ سمجھا. یعنی ہمیں تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جب آپ عورت کو پیسہ دیں, اس طرح سے کیش ٹرانسفر دیں, اس طرح سے کیش ٹرانسفر دیں یا قرضہ دیں یا جس طرح کی بھی امداد, مالی امداد جب خاتون کی جاتی ہے, ہمیں ہر طرح کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ وہ اس کو اپنے گھر پہ زیادہ رسپانسبلی لگاتی ہے. نمبر 2, اس میں عورتوں کو سامنے لانے کا ایک یہ بھی ریزن تھا کہ عورتیں معاشرے میں ویزیبل ہوں. ہمارے یہاں تو عورتیں ابھی تک سے شناختی کارڈ نہیں بنواتی, ان کی کوئی
شناخت نہیں ہے, ان کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس کے پاس جائیں, کیسے جائیں. وہ انویزیبل ہیں, وہ ریاست کے آگے ایک انویزیبل اینٹی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک انقلابی پروگرام ہے. نہ صرف یہ کہ اس نے خواتین کو فائنینشلی امپاور کیا, بٹ اس نے خواتین کو یہ بتایا کہ گھر کی سربراہ آپ ہیں, آپ کے پاس فیصلہ سازی کی قوت ہے. ہم آپ پہ اعتبار, ریاست آپ پہ اعتبار کرتی ہے کہ اگر ہم آپ کی مدد کریں گے تو آپ اپنے خاندان کو آگے لے کر چلیں گی, اور آپ سامنے آئیں, ویزیبل ہوں. ساتھ ہی ساتھ اس کے 2-3 اور پروگرامز, جس طرح سے نشو نما کا جو پروگرام ہے جو بچوں کی اور خاتون کی صحت پہ فوکس کرتا ہے. تعلیمی وظائف کا پروگرام ہے جو بچوں کی تعلیم پہ فوکس کرتا ہے. اب ہم اس میں ایک نیا ایڈیشن کرنے جا رہے ہیں بے نظیر ہنر مند پروگرام کے نام سے, جس میں ہم لڑکیوں اور بچیوں کو ہنر سکھائیں گے جو ان کا پرائمری اثاثہ ہے. جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی خواب یہ تھا کہ یور اسکل از یور ایسٹ. تو اب ہم بچیوں کو مزید خود مختاری کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں. اور دیکھیں, ونس اگین میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک انقلابی سوچ ہے, ایک پروگریسو سوچ ہے کہ آپ کا فوکس بچیوں پہ ہو. بیکاز جب گھر کی بچی خود مختار ہوگی, جب وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوگی, اور جب ریاست اس کو ریکگنائز کرے گی کہ وی سی یو, تو اس کی شناخت بنے گی, اس کی پہچان بنے گی, اس کا کانفیڈنس آئے گا. اور تبھی وہ معاشرے کے اندر جو ہم یہ بات کر رہے تھے جتنے محاذ پہ اس نے جنگ لڑنی ہے, تو وہ اس کو کانفیڈنٹلی کر پائے گی. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو بنگلہ دیش کا بھی کہا کہ بنگلہ دیش ہمارے آگے ایک کیس اسٹڈی ہے, مغربی ممالک کی بہت کیس اسٹڈی ہے. جیسے جیسے خواتین کی معیشت میں پارٹیسپیشن زیادہ ہوئی, ان کو احساس ہوا اپنی امپورٹنس کا, اپنی خود مختاری کا. وہ معاشرے میں باہر نکلے. لائٹر نوٹ, اب تو خواتین کی تعداد اتنی زیادہ ہے, بیچارے ہو جائیں گے کچھ عرصے میں. جی میرا خیال ہے تقریباً 54% ہو گئی ہے شاید, جی سم تھنگ لائک دیٹ. تو دیکھیں بہت سی یہ بلکہ آج ہمیں یہ کہنا بھی چاہیے کہ اب ہم بہت بڑی فیصد, بہت بڑی شرح ہو چکی ہے خواتین کی. اب آپ ہمیں اگنور نہیں کر سکتے, اب آپ کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. یو ہیو ٹو سی اس, وی آر ویزیبل. اور اب آپ اتنی بڑی جو ایک تعداد ہے آپ کے لوگوں کی, اس کو محروم نہیں رکھ سکتے بنیادی انسانی حقوق سے. بنیادی ایجوکیشن, ہیلتھ, سیاست, پارٹیسپیشن, رضامندی, مرضی, آزادی, یہ تمام چیزیں ہر مرد اور ہر عورت کا بنیادی حق ہے. بالکل ایسے. اور صدیوں سے جو خواتین اپنی آزادی کی اور حقوق کی جنگ لڑتی آ رہی ہیں, اتنا اپریشن ہونے کے باوجود, معاشرے کے اتنے دباؤ کے باوجود, خاندان کی عزت, لوگ کیا کہیں گے, انکار نہیں کرنا, عزت بچانی ہے, اور بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرتے ہوئے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خواتین امپاورڈ ہیں. مس نایاب یہاں بیٹھی ہیں, میں یہاں بیٹھی ہوں, اور ہم جیسی بہت ساری خواتین. مس نایاب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.